آپ نے کہا کہ الیکشن میں آپ جانے سے گریزاں نہیں ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو عوام کے پاس کیا بیانیہ لے کے جائیں گے کہ مہنگائی آپ نے اتنی مہنگائی کر دی کہ عید کے بھی تحفہ آپ لوگوں نے 10 روپے کا پیٹرول کا مہنگا کر دیا، کیا آپ کے پاس بیانیہ ہے؟ اگر اگر آپ کو صرف 8-9 ماہ پیچھے جانا پڑے تو آپ کو یہ جواب مل جائے گا کہ ہر دوسرا پاکستانی، آپ جیسے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان نے ٹرم پوری کر لی، اس کو اسمبلی کی مدت پوری کرنے دی گئی یا اس نے کر لی، تو عمران خان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر 8-9 ماہ میں کیا اس نے گل کھلائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں؟ اگر یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ اگر عدالتوں میں بیٹھے جو آنریبل لوگ ہیں اگر لوگوں کی عمران خان کے لیے ذہن سازی کریں گے، اگر ہمیں سسیلین مافیا وہاں سے، اگر ڈاکو چور وہاں بیٹھے اشخاص کہیں گے، تو پھر ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے اس کو کلیئر کرو کہ 2017 میں جو بنیاد بنا کر ہمیں ڈاکو چور لٹیرا غدار کہا گیا تھا، وہ قوم سے معافی مانگ کے صبح الیکشن کرواؤ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج 4 دن ہو گئے آزاد کشمیر کے ذات عظمیٰ کا فیصلہ، پھر یہاں پہ بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اتحاد میں 20 سے 22 لوگ موجود ہیں۔ کیا یہاں کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے کوئی نام دینا ہے یا وہاں کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے؟ وزیر اعظم کون ہوگا؟ پاکستان کی بات کر لیں جی پلیز۔ سر یہ بتائیے اس وقت باتیں چل رہی ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا چل رہا ہے اور عدلیہ کی جانب سے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، تو سر پارلیمنٹ اپنی سپرمیسی برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ کو کیا جواب دے گی یا صرف مذہبی ارادات منظور کرنے کی حد تک پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ کی تاریخ ہے اور قومی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کی بھی یہ ہسٹری ہے کہ ہم نے کبھی اداروں پہ حملہ نہیں کیا۔ ہم نے پی ٹی وی پر، پارلیمنٹ پر، وزیر اعظم ہاؤس پر کسی کی تاریخ نہیں ہے کہ کسی نے حملہ کیا ہو۔ ہاں ہمیں یہ کہا جاتا تھا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نے حملہ کیا تھا۔ وہ سجاد علی شاہ کی جو کورٹ تھی، میں نے اس کا حوالہ آپ کو دے دیا کہ 58(2)B کے حوالے سے یا جونیئر ججز کے حوالے سے، یا وہ 1 سال اور لینے کے لیے کیا منصوبہ بندی کرتے تھے، یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ مگر اس کے باوجود بھی جو آج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا لوور کورٹ پر حملے کیے جا رہے ہیں، کسی نے ان کے خلاف کوئی FIR کروائی نہیں کروائی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کسی طور پر بھی غیر آئینی رول نہ لیں گے، نہ کسی کو لینے دینے کی خواہش رکھتے ہیں یا اس کو لینے دیں گے، بلکہ ہم آئینی حدود میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اب بہت بہت تباہی ہو چکی۔ اب خدا کے لیے اداروں میں بیٹھے لوگ اپنے ذاتی تحفظ کے لیے اس کو سپورٹ نہ کریں تاکہ وہ شخص آ کے ان کو تحفظ فراہم کرے، بلکہ آئین قانون میں رہتے ہوئے ہمیں وہ رول ادا کرنا چاہیے جو 2017 کا ایک ترقی کرتا پاکستان ہمیں دوبارہ واپس آ سکے۔ سر بتائیے گا جیسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی طرف الزامات لگا رہے ہیں، اس سے پچھلے دور میں جب عمران خان آپ کے اوپر الزامات لگاتے رہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، مینوفیکچرنگ کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، اور آج آپ وہی کام کر رہے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس طرح مستقبل میں دوبارہ آپ معافی نہیں مانگنے کی طرف سے غلطی ہوئی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جو ہم پر غداری کے، ڈاکو ہونے کے، سسیلین مافیا کے جو الزامات لگے